بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد داعی اور مدعو میں طبیب اور مریض کا رشتہ ہوتا ہے۔ طبیب اگر مریض سے نفرت کرے علاج نہیں ہو سکتا۔ یا ایک اور مثال، داعی اور مدعو میں تاجر اور گاہک کا رشتہ ہوتا ہے۔ تاجر دکاندار اگر گاہکوں سے نفرت کرے اور بدتمیزی کا رویہ رکھے تو کتنا ہی بہترین سودا اس کی دکان پر ہو، نہیں بکے گا۔ یہی اس سے طاقتور نسبت کے ساتھ داعی کا رشتہ مدعو کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعوت دینے والے کا رشتہ، جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا، محبت کا، الفت کا ہوتا ہے۔ یہ آیات میری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، لعلک باخع نفسک اسفا، تو غم میں ہی مر جائے گا، ان کے غم میں مر جائے گا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلا تذهب نفسک علیہم حسرات من کفر فلا يحزنک کفرہ لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار۔ ایک دفعہ میں نے یہ آیات کٹھی کی تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی، جن میں صرف یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو کتنا غم تھا نافرمانوں کے بارے میں۔ آج کے دور کے اہل حق دعوت دینے والے اور جتنے حق سے دور لوگ ہیں، یا کفر کی شکل میں یا اسلام کے لبادے میں باطل عقائد کی شکل میں یا بدعت کی شکل میں یا مذہبی آزادی جس کو غیر مقلدیت کہتے ہیں اس کی شکل میں، اکابر کی گستاخی کی شکل میں، یا صحیح العقیدہ ہو کر شراب، زنا، گانا بجانا، ظلم، ستم، یہ جتنی شکلیں ہیں یہ ساری کی ساری قابل رحم ہیں۔ یہ مدعو ہیں، آپ داعی ہیں۔ آج اہل حق ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کتنی یہ حق، یعنی کتنی اصل سے ہٹی ہوئی بات کہ ان سے تو محبت تھی۔ ایک آدمی کفر پہ مر جاتا تو ہمیشہ جہنم میں چلا گیا، ایک آدمی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوئے مر جاتا تو جہنم میں چلا گیا، ایک آدمی قبروں کو سجدے کرتا ہوا مر جاتا تو جہنم میں چلا گیا، ایک آدمی اکابر امت کی گستاخی کرتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ پکڑا گیا، ایک آدمی شراب، زنا میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے تو وہ پکڑا گیا، نمازیں چھوڑ کے مر جاتا ہے، روزے چھوڑ کے مر جاتا ہے تو گرفتار ہو گیا قانون کے مطابق۔ باقی اللہ جس کو چاہے معاف کرتا، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اچھا، یہ جو اس طرح مر رہے ہیں، یہ مرتے ہی کتنے خوفناک انجام کا شکار۔ میرا تایا کا بیٹا تھا، جیسے ذمہ داروں کی زندگی ہوتی ہے ویسے اس کی زندگی تھی، جوانی میں مر گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں میت جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آگ کے تندور میں پڑا ہوا ہوں، آگ کے تندور میں پڑا ہوا۔ ساری زندگی اس کی غفلت میں گزری، ظلم و ستم نہیں تھا، بہت ہمدرد، بہت رحم دل، غریب پرور، رعایا پرور، بس ذاتی کمیاں بے شمار بہت زیادہ تھی۔ فرائض میں بے انتہا غفلت اور شہوات میں استطالہ،
کہ میں آگ کے تندور میں ہوں، تو یہ قابل رحم ہے یا قابل نفرت ہے؟ آج کے مناظرانہ ذہن نے تمہیں دعوت کے غم سے ہٹا کر نفرت کے کانٹوں میں الجھا دیا۔ مناظرانہ ذہن کا یہ کم سے کم نقصان ہے، زیادہ تو اس سے یہ کم سے کم نقصان ہے کہ جن سے نفرت، جن سے محبت کرنی تھی ان سے نفرت شروع کرتے۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یہ آیت تمہیں کیا اصول بتا رہی کہ جن چیزوں میں تم مشترک ہو ان کو مضمون دعوت بناؤ۔ رفع یدین کو مضمون دعوت نہ بناؤ، نماز کو مضمون دعوت بناؤ۔ اور ان انتم الا بشر مثلنا، تو آگے نبی کہہ رہے ہیں ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ٹکراؤ کی بات نہ کرو، جس چیز کو وہ مانتے ہیں تم اس کی بات کرو، وہاں سے اگلی بات تک تو تم پہنچ جاؤ گے، پہلے موقع پر ہی ان کی ٹھکرا دو تو تم نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، متنفر کر دیا۔ داعی اور مدعو جتنے کفر ہیں کی شکلیں ہیں، جتنی باطل کی شکلیں ہیں، جتنے غلط عقائد کی شکلیں ہیں، جتنی ہوا نفس پرستی کی شکلیں ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں تم نے دعوت دینی ہے۔ یہ مدعو، تم داعی، اور تم ان سے نفرت کرنے لگ جاؤ اور ان کو غلط کہنے پہ تل جاؤ۔ غلط کہنا وقت کی ضرورت ہے یا انہیں گمراہی سے نکالنا وقت کی ضرورت ہے؟ تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم شرابی ہو، تم شرابی ہو، اسے نہیں پتا میں شرابی ہوں۔ تم سود خور ہو، تم سود خور ہو، اسے معلوم نہیں میں سود خور ہوں، میں سود کھاتا ہوں۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، اور اس کو سنا رہے ہو تو تمہارے قریب کیسے آئے گا؟ اور نبی کا مضمون کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نہ کہ لِتُحَقِّقَ ظُلُمَاتِهِمْ فِيهِمْ، یہ تو نہیں، لِتُحَقِّقَ ظُلُمَاتِهِمْ فِيهِمْ، تو اس لیے آیا ہے کہ ان کی ظلمتیں ان کے اندر ثابت کر دے۔ کہ آج کے مناظرے کا یہ نتیجہ ہے کہ مناظرہ نفرت پیدا کرتا ہے، اور داعی نفرت نہیں کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے جہنم نظر آتی ہے، وہ جہنم سے بچانے کے لیے وقت کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یا قوم، یا ابت، یا ابت، یا ابت، کتنی التجا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں، یا ابت، یا ابت، یا قوم، یا قوم، یا قوم، یا معشر قریش، یا معشر قریش۔ چونکہ سیرت کا یہ پہلو امت نے بھلا دیا تھا کہ ہم دعوت دینے والے ہیں، دعوت دینے والے کو محبت ہوتی ہے نافرمانوں سے، کافروں سے ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ انہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، اور تم انہیں جہنمی ثابت کرنا نہیں تم جہنمی ہو، نہیں تم گمراہ ہو۔ یہ کون سی عقل والی بات؟ معترض کا جواب نہیں ہوتا، میں نے رات بھی بتایا تھا، سائل کا جواب ہوتا۔ دعوت دینے والے ایسی بات کرتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے چھپ کر کہتے ہیں باتیں تو سچی کرتا ہے، ابو جہل جیسا کہہ رہا ہے سچا پر میں مانوں گا نہیں۔ کیا خوبصورت مضمون دعوت ہے کہ سب سے بڑا اعداء عدو الاسلام کہتا ہے سچا، مانوں گا نہیں۔ محکم بن طفیل مسلمہ کذاب کا سالار کہنے لگا واللہ انک لکذاب، مسلمہ سے کہنے لگا واللہ انک لکذاب ولیکن کذاب ربیعہ احب الی من صدوق مضر،
جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ مناظرے کی زبان توہین کی ہے، اہانت کی ہے، تذلیل کی ہے، تحقیر کی ہے، استخفاف کی ہے، اور اس میں سے ایک چیز بھی دعوت کے ساتھ نہ جوڑ کھاتی ہے نہ اسلام کے ساتھ جوڑ کھاتی۔ دعوت دینے والے کے اندر محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے کہ یہ جہنم سے بچے۔ حج سے ہم مینا سے واپس آ رہے تھے، مینا سے 1999 کا میرا پہلا حج تھا۔ تو اس وقت کنکریاں جہاں مارتے تھے نا، پل کے ساتھ اترتے ہی نائی کھڑے ہوتے تھے، سر کے بال، کوئی داڑھی شیو کراتا تھا، سر کے بال مڑاتے ہیں، کوئی ویسے داڑھی ٹھیک کراتا۔ تو میں آگے تھا، میرے پیچھے میرے 3-4 ساتھی تھے پشاور کے، اکٹھے تھے۔ تو جب جو نیچے اترے ہیں تو ایک نوجوان سیالکوٹ کا، بعد میں تعارف ہوا سیالکوٹ کا، وہ سر کے بال اس کے صاف ہو گئے تھے اور داڑھی شیو کرانے لگا تھا، داڑھی۔ تو یہاں نائی نے صابن لگایا تھا، وہ ایک نوجوان تھا راشد، بہت بڑا تاجر، کروڑوں پتی، جوانی میں تبلیغ میں لگا۔ اس نے جب دیکھا تو ایک دم جا کے اس کے پاؤں میں گر گیا، اس کے پاؤں پکڑ کے رونے لگا، کہنے لگا ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، یہ دوبارہ فوراً گناہ نہ کر، تیرے سارے معاف ہو چکے ہیں۔ جب آدمی عرفہ سے واپس لوٹتا ہے تو سارے معاف ہو گئے، تو کہا تیرے سارے معاف ہو گئے، دوبارہ اپنے کافی کو کالا نہ کر۔ وہ ایسا رویا کہ وہ نوجوان خود رونے لگا۔ تو اس نے وہ تولیہ جو یہاں رکھا ہوا تھا نا، اس نے اس سے اپنا سارا صابن صاف کر دیا اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دو، آج کے بعد میری توبہ، میں داڑھی نہیں منڈاؤں۔ یہ داعی ہوتا ہے۔ تم بے وقوف مناظرانہ ذہن رکھتے ہو کہ ہم نے نیچا دکھانا ہے، نیچا دکھانا بھی کوئی حق ہے؟ اوروں کو عزت دینا سیکھو، پھر وہ تمہارے سامنے گر جائیں گے، خود ہی گر جائیں گے۔ دعوت دینے والے کے اندر سراسر ہمدردی ہوتی۔ یہ جو کیا کریں، طرز تعلیم ایسا ہے کہ طبیعت مناظرانہ بن جاتی ہے، حسن اخلاق۔ میں تو کھپتا رہتا ہوں کہ تمہیں یہ پہلو تمہارے سامنے لانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، جو تم میں سنے گا کرے گا انشاءاللہ اس کا نفع اٹھائے گا، جو نہیں کرے گا دنیا بھری پڑی ہے کانٹوں سے، ایک کانٹے کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو دعوت دینے والا سراسر رحمت ہوتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے۔ ڈاکٹر سعید رانا، کینسر کا اسپیشلسٹ، اس کو سعودی عرب حکومت نے اس کی اس ڈگری پر سعودیہ کی شہریت دی ہے، پاسپورٹ دیا ہے، ایسا قابل آدمی۔ ویسے تو سعودیہ والے بڑے متکبر ہیں، انا سعودی انا سعودی، وہ اجمیوں کو تو تھوکتے نہیں، لیکن اس کے پاس اپنے فن کا ایسا علم تھا کہ انہوں نے اس کو سعودیہ کا پاسپورٹ دیا، سعودی شہری بنایا، یہ گوجرے کا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں انگلینڈ پڑھتا تھا، بیلجیم پڑھتا تھا، تو میں انگلینڈ گیا پاکستانی موسیقی کے کچھ کیسٹ خریدنے کے۔ بیلجیم میں ابھی اس وقت اتنا پاکستانی مجمع نہیں تھا، زیادہ مجمع انگلستان میں تھا، تو کہنے لگا میں لندن گیا پاکستانی گانے خریدنے کے لیے، تو وہاں ایک جماعت سے میری ملاقات ہو گئی، انہوں نے مجھ سے 2-4 باتیں کی، مجھے بڑی اچھی لگیں، تو میں نے وہ دن ان کے ساتھ گزارا۔ رات ہوئی تو وہ کہنے کہ رات بھی ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، تو کہنے کہ میں رات بھی ٹھہر گیا۔ رات کو میری پچھلے پہر آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے بستر کے برابر ایک بوڑھا آدمی، وہ دعا میں رو رہا زارو قطار اور کہہ رہا یا اللہ اس نوجوان کو ہدایت دیتے، یہ گانے خریدنے آیا ہے تو اسے دین کا داعی بنا دے، اور رو رہا ہے۔ یہ دعوت
تو وہ ڈاکٹر سعید رانا کہنے لگا بس اس کے آنسوں نے نا مجھے پگھلا دیا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ ایسے تو شاید میری ماں بھی نہ روتی ہو میرے لیے جیسے یہ میرے لیے رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اور اس کے رونے پر میں نے وہیں توبہ کی، اور بجائے گانے خریدنے کے ان کے ساتھ میں نے 10 دن لگائے۔ پھر وہ دن آج کا دن، وہ بندہ تبلیغ میں فنا فی تبلیغ، اب بھی سعودیہ میں مکہ میں رہتے ہیں۔ تو دعوت دینے والا مدعو کے لیے غصے میں نہیں ہوتا، نفرت میں نہیں ہوتا، انتقام میں نہیں ہوتا، اسے عزت دیتا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو گھٹیا نہیں سمجھتا، اس کو نیچے گرانے کے لیے جملے اور دلائل نہیں لاتا، بلکہ اس کو عزت دیتا ہے، اسے قریب کرنے کے لیے خود بچھ جاتا ہے۔ یہ دعوت سارے فتنوں کا توڑ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ دعوت کیسے سارے فتنوں کا توڑ بنتی ہے۔ ایسی آج تمہارے پاس آنے سے پہلے نا تو مجھے خیال ہے جیسے روح جسم کے تمام حصوں کی زندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہاتھ کے لیے کوئی الگ طاقت نہیں چاہیے، پاؤں کے لیے، آنکھوں کے لیے، دل کے لیے، دماغ کے لیے، کانوں کے لیے، سر کے لیے، بالوں کے لیے، زبان کے لیے، ہونٹوں کے لیے، دانتوں کے لیے، کمر کے لیے، مہروں کے لیے، پٹھوں کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے، خون کے لیے۔ ایک ہی طاقت ہے جس کا نام ہے روح۔ جب وہ اترتی ہے تو جسم کے تمام شعبے زندہ ہو جاتے ہیں، تمام شعبے، ہر شعبے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی الگ نہیں ہے۔ پھر آگے اس کو باقی رکھنے کے لیے ہاتھ کو کی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے الگ ایکسرسائز ہے، پاؤں کی طاقت کو باہر رکھنے کے لیے الگ ایکسرسائز ہے، کمر کی طاقت کو باہر رکھنے کے لیے الگ ایکسرسائز ہے، لیکن صرف روح اکیلی جسم کے تمام شعبوں کو جیسے زندہ کر دیتی ہے، ایسے ہی دعوت اللہ دین کے زندگی کے تمام شعبوں کو تنہا زندہ کر دیتے۔ پھر ان کو باقی رکھنے کے لیے آگے محنتیں ہیں، لیکن زندگانی کے لیے اکیلی دعوت کافی۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہوتا چلا آیا کہ دائی اکیلا ہوتا تھا اور کوئی ہاتھ میں تلوار نہیں، طاقت نہیں۔ اول من قاتل فی سبیل اللہ یوشع، پہلا شخص، پہلا نبی جس نے قتال کیا وہ یوشع علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، بغیر تلوار کے اللہ تعالیٰ اہل باطل کو صفایا کر دیتا تھا۔ اور فرعون جیسا طاقتور آدمی جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کا جسم آج بھی سلامت، شاید میں نے پہلے بھی بتایا، اس کے جسم پر گوشت تازہ چڑھتا رہتا ہے۔ میں نے مصر کے اہراموں سے جو نکلی ہیں لاشیں وہ دیکھیں لندن کے عجائب گھر میں، تو وہ پٹیوں میں بند ہیں، اور بعضوں کی انہوں نے اوپر سے پٹیاں اتار دی ہیں دکھانے کے لیے، تو شیشے کے بڑے بڑے بکسے ہیں، ان کے اندر وہ لاشیں پڑی ہیں، ان کی کھالیں چٹک گئی ہیں، کھال چٹک گئی ہے لیکن ہے سلامت، اور ہڈیاں اس میں سے نمایاں نظر آتی ہیں، چہرے کی کھال ایسے چٹکی ہوئی ہے، لیکن فرعون کی ساری لاش تر و تازہ ہے، اس پر تازہ گوشت پیدا ہوتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، ہر سال اس پہ نیا گوشت چڑھتا ہے، اور اس کے چہرے پر بھی، گردن پر بھی، اس کے سر کے بال بالکل تر و تازہ۔ پھر انہوں نے وہاں جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہیں چوہے رکھے ہوئے ہیں، چوہے جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش کو نکالا جاتا ہے اور اس پر چوہوں کو چھوڑا جاتا ہے جو اس کو اوپر سے سارا گوشت نوچ لیتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، باقی کو پھر وہ دوائیاں لگا کر اور خوشبوئیں لگا کر اور کپڑے میں بند کر کے پھر اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے جسم پر موت کے آثار نہیں آئے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، میں تیرے بدن کو نجات دے دوں گا، دیتا رہوں گا، باب تفیل ہے نا، کہ مسلسل تیرا جسم زندہ ہوتا رہے گا، جسم زندہ ہوتا رہے گا۔ تو جسم کے تو ہاتھ سلامت ہیں، ناخن سلامت ہیں۔ تو فرعون جس نے کہا میں رب ہوں، اس کو زیر کرنے کے لیے بھی صرف ایک موسیٰ گئے تھے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ،
کوئی لاؤ لشکر لے کر نہیں گئے تھے۔ دعوت اتنی طاقتور چیز ہے کہ دعوت دینے والا خود کہہ رہا ہے انی اخاف ان یقتلون، یا اللہ مار دیں گے مجھے، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جو ساتھ میرے ہوتے ہوئے بھلا ہو سکتا، اننی معکما اسمع و ارا، جاؤ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک آپ دیکھو کہ ہر داعی اکیلا آیا اور سامنے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر ہے، لیکن نبی کی بات غالب آئی اور اللہ نے نہ ماننے والوں کو پکڑا۔ منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا منہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اغرقنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری تاریخ کو 4 جملوں میں بیان کر دیا کہ دعوت کے مقابلے میں باطل جتنی بڑی شکل میں آیا ٹوٹ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری تو اللہ کا جو غیبی نظام تھا اچانک پورے باطل کی پکڑ کا وہ اللہ نے اٹھا دیا اور اہل ایمان کو سامنے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تلوار اٹھا رہے ہیں، داؤد علیہ السلام تلوار اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے آپ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تو اللہ نے مسخ ہونا اٹھا دیا، بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ، پہلے اللہ نے بنا دیے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اتارنے کی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شرط رکھی، اللہ نے دسترخوان اتارا، جب وہ نہیں مانے تو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، اور مچھلی کھانے پر سوتوں کو بندر بنا دیا۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنانا، خنزیر بنانا، آپ کی برکت سے یہ اس کو اٹھا دیا، تلوار بیچ میں آ گئی۔ اسلم تسلم۔ تو کرنے اول میں چونکہ اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دے دی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، حالانکہ اسلام دعوت سے پھیلا ہے، ہر دور میں دعوت سے اور اخلاق داعی، 2 چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، ایک دعوت دینے والوں کے اخلاق اور ایک ایمان کی دعوت۔ لیکن ایک نمونہ 7ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے خالصتاً دعوت کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کو زیر کیا، یہ اللہ نے دکھایا تاکہ آنے والی نسلوں میں بطور حجت کے ایک داستان باقی رہے کہ اگر امت دعوت دینے کو اپنا وظیفہ بنا لے تو بڑے سے بڑا باطل ٹوٹ سکتا ہے، مقابلے سے نہیں ہوگا، مقابلے سے نہیں ہوگا، مناظرے سے نہیں ہوگا، ضد پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، جب بغض پیدا ہوتا ہے پھر انکار کی صلاحیت، پھر اقرار اور ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ مناظروں سے اور جواب در جواب سے اور رد الجواب سے بغض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تم ہارنا سیکھو، ہارنا، جی آپ جیت گئے میں ہار گیا، تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ مولانا جمشید صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے جو ہارا سو جیتا، جو ہارا سو جیتا۔ اسی سلطنت کو زوال آ گیا 232 ہجری میں، 100 سال بڑی طاقتور حکومت، متوکل کو اس کے بیٹے منتصر نے قتل کر دیا، پہلا قتل بیٹے کے ہاتھوں باپ کا حکومت کے لیے عباسی دور میں ہوا ہے کہ منتصر نے ترکوں سے مل کر اپنے باپ متوکل کو، اس متوکل کی عمر صرف 42 برس تھی جب اس نے کچھ 14 برس حکومت کی تھی، اس کے بعد بنو عباس کی ہیبت ہمیشہ کے لیے اٹھ گئی، اور 232 سے 334 تک ترک کھیلے بنو عباس، خلفاء کو تخت سے گھسیٹ کر نیچے پھینک دیتے تھے اور گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں دھوپ میں کھڑا کر دیتے، کسی کی آنکھیں نکال دیتے، کسی کو زندہ کو تہ خانے میں بند کر کے اندر ہی سسکا کے مار دیتے تھے۔ تو 334 تک ترک کھیلتے رہے، اترک ترک ما ترکوکم والی بات پر جب عمل نہ کیا، معتصم نے ترکوں کو لیا تو پھر وہی ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ پھر 334 سے 446 تک شیعوں نے حکومت کی، ایرانی،
ابو شجاع تھا دیلمی، اس کے 3 بیٹے تھے، رکن الدولہ، معز الدولہ، عماد الدولہ، تینوں مچھیرے تھے، مچھیرے مچھلی پکڑتے تھے۔ ابو شجاع نے خواب دیکھا کہ اس نے پیشاب کیا ہے، اس سے آگ نکلی، اوپر جا کر 3 شعلوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہ شعلے چھوٹے چھوٹے انگاروں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اس نے ایک کاہن سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر۔ اس نے کہا تیرے تینوں بیٹے بادشاہ بنے۔ تو اس نے جوتا نکال کے اس کی پٹائی شروع کر دی، اور اپنے بیٹوں سے کہا مارو خبیث کو کہ ہماری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، چارے پہ پترا چنگی منجائی کی تھی۔ جب اس کو اچھی طرح صاف کر لیا نا، پھر کہنے لگے چلو ایک مچھلی اس کو دے دو، بیچارے کو بہت مارا ہے۔ تو اس کو ایک مچھلی انہوں نے دے دی۔ 20 سال بعد یہ تینوں بیٹے بادشاہ بن چکے تھے، اور 25 برس میں پوری اسلامی سلطنت ان کے نیچے آ چکی تھی، اور ساری اسلامی سلطنت پر شیعہ قابض تھے۔ مصر اور تمہارے استاد کا دیش شمالی افریقہ سارا یہ اسماعیلی شیعہ، اور شام، عراق، صرف یہ ہندوستان بچا ہوا تھا۔ ہندوستان، یہاں ہندوستان میں اس وقت اسلامی سلطنت کا ایسا قیام بھی نہیں تھا۔ سندھ میں تھی اسلامی سلطنت، اس میں اثنا عشری شیعہ۔ 446 میں سلجوق کھڑے ہوئے، طغرل بیگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام شیعہ کا اخراج کیا، اور اہل السنت والجماعت کا اقتدار قائم ہوا 590 تک۔ 590 تک، 446 سے 590۔ ملک شاہ کے مرنے پر زوال آ گیا سلجوقیوں کو۔ سلجوقوں نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی، لیکن بعد میں آپس کی لڑائیوں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو علپ ارسلان تھا ملک شاہ کا والد، بڑے عبرت کا قصہ اس لیے سنا ہے، ملک شاہ کا والد تھا۔ تو وہ جا رہا تھا چین فتح کرنے، چین۔ تو راستے میں ایک اس کا قلعہ تھا، اس کے جو قلعے کا جو منتظم ناظم اعلیٰ تھا اس کو بلوایا، اس نے کوئی گستاخی کر دی، تو علپ ارسلان کو غصہ آیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دی۔ تو وہ آگے کہنے لگا ارے مخنث، میں ایسے ہی قتل کر دیا جاؤں گا؟ تو علپ ارسلان کو اور غصہ چڑھا، تو اس نے جلاد کو ہٹا دیا اور خود تیر کمان اٹھا کے اس کو تیر مارا، ایسے سامنے کھڑا ہوگا۔ تقدیر اللہ کی غالب تھی۔ علپ ارسلان اس وقت تمام ترکوں میں سب سے نشانے باز تیر انداز شمار ہوتا تھا تمام، اور اس سامنے کھڑے پر تیر خطا چلا گیا۔ تو اس کو غصہ چڑھا، اس نے اپنا تلوار نکالی اور آگے بڑھا خود قتل کرنے کے لیے۔ تو اپنے ہی جو اس نے شاہی عبا ہوتی ہے اس میں اس کا پاؤں اٹک گیا، تو اس سے وہ گر کے اس کے سامنے جا پڑا، تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگا، خنجر نکال کر سیدھا اس کے دل میں اتار دیا۔ بعد میں وہ تو قتل ہو گیا، تو اس کو اٹھا کے بستر پہ ڈالا گیا۔ تو اس نے وصیت کی کہ میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ بادشاہ ہوگا، اور نظام الملک اس کا وزیر ہوگا، اور اس کی ساری تدبیر وہ دیکھے گا جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں آج ایک بات بتاتا ہوں۔ میں ایک بڑے شیخ کی خدمت میں گیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا مجھے کچھ نصیحت کرو، تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کبھی بھی عجب میں مبتلا نہ ہو، اور کبھی دشمن کو کمزور نہ سمجھنا۔ کہ یہ 2 باتیں مجھے کہی، دشمن کو کمزور نہ سمجھنا، عجب میں مبتلا نہ ہو۔ کہ کل شام کو میں ٹیلے پر کھڑا ہوا، اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا، تو میری جی میں آ رہا تھا پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی اور یہ بات ٹھیک تھی، فعلاً ٹھیک تھی، پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ تجھ سے بڑا اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور اس قلعے کے ناظم کو میں نے حقیر چیونٹی کی طرح سمجھا، اور خود اس کو اٹھ کے مارنے کو دوڑا، تو اللہ نے مجھے اسی کے ہاتھوں مروا کے دکھا دیا کہ طاقت اللہ کے ہاتھ، تو میں نے اسے حقیر جانا، ادھر میں عجب میں مبتلا ہوا۔ تو بادشاہی کو عجب تھوڑا ہوتا ہے، اور لکھنے پڑھنے کا عجب اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ 590 سے 656 تک پھر کسی کا ہاتھ نہیں ہے بنو عباس پر،
ایسے ہی روتے دھوتے۔ تو چنگیز خان اٹھا ہے کہ 610 میں، اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلا اس کے ساتھ تھا، ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گی۔ 664 میں وہ مرا ہے، اس وقت اس کی عمر 73 برس تھی، 73 سال 4 مہینے۔ اس نے کوئی 25 برس حکومت کی، اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے، رات بھی بتایا تھا، جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور اس کا کوئی علم عطائی تھا جنگوں کے بارے میں، ملک گیری کے بارے میں، جہاں گیری کے بارے میں اس کا علم عجب تھا۔ اس کی برق رفتاری، اس کی ذہن کی تیزی کمال درجے کی تھی۔ قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا، سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے تھے، اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بنے۔ اور قراقرم صحرائے گوبی میں منگولیا کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا، دارالحکومت، جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت، اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان تھے۔ مسلمان کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی، جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا تھا۔ چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت، اس کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا جوجی تھا، جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، کہ اس کی جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی، لیکن اس نے بورتائی خاتون اس کا نام تھا، اس نے ہمیشہ اس کو عزت دی اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا، اس کا نام جوجی۔ 3 بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے، اغدائی اور چغتائی اور طولوئی۔ تو اس نے اغدائی کو اپنا جانشین بنایا، اور جوجی کو روس کی سلطنت دی، روس کی، اور چغتائی کو اس نے منگولیا کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا، اور جو طولوئی تھا اس کو یہ نیچے آذربائیجان سے نیچے ایران اور یہ شام، یہ علاقے اس نے 4 حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا، اور اغدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا۔ اغدائی کے دور میں فتوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلا گیا، تو ان کا ایک سالار تھا سوبدائی بہادر، سوبدائی، وہ پولینڈ تک پہنچا، پولینڈ تک، لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں، ایسی چرواہے سے بیچارے غریب لوگ، تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا۔ اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چیونٹی اور چوہے کی طرح، انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل نہیں۔ تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا، اب بجھا، اب بجھا، لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں۔ جب اغدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تھا قیوق، وہ حکمران بنا، وہ بہت رحم دل تھا، اس نے جنگیں روک دیں اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو۔ اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر معلوم ہیں، اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں، ان کی جگہ درج نہیں، جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع کی۔ خونخوار قوم ہے، اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے۔ غیر مسلم مورخین بھی اور مسلم مورخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب کیسے قبول کر لیا۔ ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا، آج کروڑوں ہیں، کہاں سے آئے؟ انگریزوں نے دعوت۔ اندلس سے سارے مسلمان مٹ گئے، سب عیسائی ہو گئے، کیسے؟ طاقت عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اسلام
اور مسلمان ان کے لیے سب سے مبغوض چیز ہے، اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے۔ آج کا ہلاکو کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، لیکن آج بھی وہی ہوگا جو 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ ہم ان کو سیاسی میدان میں، جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے، تو وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے، ہم ان کو دعوت دیں۔ اس وقت فرانس میں اوسط 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، اوسطاً 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان، اور فرانس یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا ہے، اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام میں آ رہا ہے، وہ پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ دعوت ایسی چیز ہے جو چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی۔ اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا۔ تو کویوک جب مرا ہے تو اس کا بعد طولوئی کے 4 بیٹے تھے، ایک قبلائی خان، ایک منگو خان، ایک بوکا خان اور ایک ہلاکو خان۔ تو اس وقت جوجی کا بیٹا ایباقا وہ سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں میں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاقان بنائیں، تو ایباقا نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاقان بناؤ۔ منگو اسلام دشمن تھا، اس کے دور میں بغداد تباہ ہوا ہے۔ جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا ہے تو یہ جو مسلمان دائی تھے یہ جوجی کی نسل میں اپنا کام دکھا چکے تھے، اور جوجی کا پوتا برکا خان مسلمان ہو گیا۔ ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا، وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا، اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی، پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے، تو پھر وہ بڑے مناسب طریقے سے کہتا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ مسلمان بتاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملاؤ، پھر ایک وفد اس سے ملا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بنیادی اصول بتائے، تو برکا خان مسلمان ہوا۔ روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا، تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیزی تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا، کوئی تلوار نہیں۔ ہلاکو جس نے بغداد کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کرتے، 658 میں پھر اس نے مصر پہ چڑھے، اس دوران حلب، شام، دمشق کو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دیا، پھر 658 میں وہ دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہوا۔ تو مصر پر اور ہندوستان پر، حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام، عراق، یہ جو جنگجو قومیں تو یہاں تھی، عرب، اور مصر تو مخلوط قوم تھی، ہندوستان مخلوط قومیں تھیں، لیکن کوئی اللہ کی قدرت ہے، نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پہ حاوی ہو سکے، دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے، اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی، اور مصر والوں نے سیاست سے۔ 658 میں ہلاکو خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا۔ منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے، جب خاقان اعظم مر جائے تو سب قراقرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکے، اگلے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو وہ وہاں سے نکلا، تو اس کی بیوی تھی وہ عیسائی ہو چکی تھی، دوقوزہ، اور اس کا سالار تھا کتبوغا، وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھاتے تھے، بہت ظلم اٹھاتے تھے، اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ ہلاکو خان عیسائی ہو جائے، لیکن وہ عیسائی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ، مصر کو فتح کر لو، وہ تو مر گیا، اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں،
تو تم بعد میں جانا، پہلے مصر فتح کرو۔ اس نے کہا نہیں، یہ چنگیز خان کا قانون ہے، میں اسے پورا کروں۔ اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا، فلسطین میں، اور 2 حصے لے کر وہ واپس چلا گیا قراقرم کی طرف۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا۔ تو عین جالوت پر 658 میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی۔ اور اس میں قتبوغا گرفتار ہوا، تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا، پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے، پر اس نے سی نہیں کی، اف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جننے بند کر دیے جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا؟ میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا۔ برقع خان ایمان لا چکا ہے۔ جب ہلاکو چلا ہے، وہ قراقرم کے قرولتائی اس کو کہتے تھے، قرولتائی کانفرنس، اس کانفرنس کے لیے چلا ہے، تو اس وقت قبلائی طلوئی کے 4 بیٹے تھے، تو منگو بنا تھا، تو منگو کی جگہ بوقا خان موجود تھا قراقرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا۔ تو قبلائی کو پتہ چلا، تو وہ پھر فوج لے کر آیا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے، اور ان کی ہیبت میں کمی آئی، اور قبلائی خان نے بوقا کو شکست دی اور قراقرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لیے۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، پھر قید میں وہ مر گیا بوقا، اور اس نے قراقرم کی بجائے چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برقع خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان۔ تو پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو، ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے اوپر حملہ کروں۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برقع خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ہلاکو کو شکست دی، اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی، چچا زاد بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، جس میں ہلاکو کو آخر میں شکست ہوئی، اور اس غم سے وہ بھی 42 سال کی عمر میں فالج کے مرض سے مر گیا۔ اس کا پوتا ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا، پہلے وہ عیسائی ہوا، عیسائی، اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا۔ یہ نکودار خاقانی نام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تو وہ مسلمان ہو کر اس نے نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہو گیا، کوئی تلوار نہیں چلی۔ کون گمنام تھے جنہوں نے ان کو دعوت دی؟ تبلیغ کی طاقت بتا رہا ہوں۔ یہ جو جوشیلے لوگ ہیں نا تحریکوں، ایک تبلیغ سے کیا ہوگا، صرف تبلیغ سے کیا ہوگا، نری تبلیغ سے کیا ہوگا، نرے بستر اٹھانے سے کیا ہوگا، یہ بتا رہا ہوں کہ نری تبلیغ سے کیا ہوا۔ 7ویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑھ گئے، آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑھیں گے، زندہ رہو گے تو دیکھو گے۔ پیچھے صرف ایک نسل قبلائی کی نسل چین نکل گئی، وہ محروم ہوئے اسلام سے، ورنہ باقی ساری نسل چنگیز چغتائی رہ گیا۔ چغتائی کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں متاثر ہوا اسلام سے، اور ان کے بیٹے رشید الدین کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ اس وقت منگولیا کی طرف حکمران تھے۔ تو یہ آخری تاتاریوں کا قلعہ باقی تھا، تو اس میں ایک آدمی نے سراغ کیا، ایک آدمی رشید الدین، جلال الدین رشید الدین۔ تیمور تغلق شکار کو نکلا، تو آگے جلال الدین مل گئے راستے میں، تو ان مسلمانوں کی شکل حلیہ تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان مل گیا، آج تو میرا دن خراب گزرے گا۔ کہنے لگا تم سے تو ہمارا کتا ہی اچھا ہے۔ تو جلال الدین کہنے لگے ہاں واقعی
اگر میں ایمان پہ نہ مروں تو تیرا کتا ہی اچھا ہے۔ تو تیمور کہنے لگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دعوت دی، اس کا ایسے دل پہ پڑی، کہنے لگا ابھی میں ولی عہد ہوں، جب بادشاہ بنوں نا تو مجھے ملنے آنا۔ ان کے ولی عہد بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ جب تو سنے تیمور بادشاہ بنا ہے تو جا کے اسے میرا پیغام دینا۔ یہ پہنچے اس کے بادشاہ بننے پر، تو اس تک رسائی نہیں ہو سکی، بڑی کوشش کی، کسی نے دربار میں جانے نہیں دیا۔ تو انہوں نے ایک دن کیا کیا، اس کے محل کے قریب جا کر، یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو سورج نکلنے والا تھا تو انہوں نے زور سے اذان دی، تو تیمور کے کانوں میں آواز پڑی، عجب، انہوں نے کہا یہ کون کیا کہہ رہا ہے؟ نہ آشنا آواز نہ آشنا کلمات کا، پکڑو اسے۔ تو پکڑ کے لایا گیا تو پتہ چلا کہ جو رشید الدین صاحب ہیں، جلال الدین کے بیٹے ہیں، انہوں نے دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے اپنے وزراء کو بلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم میرے ساتھ کلمہ پڑھو، وہ بھی مسلمان ہو۔ پھر اس نے اپنے سالار کو بلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم بھی مسلمان ہو۔ اس نے کہا یہ میرے غلام سے لڑائی لڑے، کشتی کرے، اگر یہ اس کو گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو تیمور نے کہا تم دلائل سنو، تم کشتی کو اسلام کے ساتھ کیا جوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا میں لڑائی کی دلیل جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دلیل جانتا نہیں۔ اس کے غلام کا نام تھا جراش، اور وہ کیا بلا تھی، وہ 5 سالہ اونٹ کو جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر یوں لے جاتا تھا۔ 5 سال کے اونٹ کو، تم سے یہ سلیپنگ بیگ نہیں اٹھائے جاتے۔ 5 سالوں۔ اب اس کے ساتھ رشید الدین صاحب کیا لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا انشاءاللہ، کشتی کروں گا کل اس کے ساتھ۔ اگلے دن سارا شہر اکٹھا ہو گیا، انہوں نے رات کو اللہ سے بات کر لی، جو تو نے ان کو ایمان دینا ہے تو مجھے جتا دے، نہیں دینا تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو اگلے دن وہ بڑا اکڑتا ہوا اور ہنستا ہوا میدان میں اترا، جو گئی آگے ماڑکو سے وہ ہاتھی سا، تو جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے اس کے قریب جا کر ایک ہلکا سا اس کے سینے پر اللہ اکبر یوں ایک مکہ مارا، اللہ اکبر، تو وہ 4 کلابازیاں کھا کے زمین پہ گرا، دڑل 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 دڑ بوجھا گرا۔ تو سارا مجمع حیران پریشان ہو گیا۔ تو اس کے سالار نے کہا مان گیا، اسلام میں طاقت ہے، اسلام میں طاقت، کلمہ پڑھا دو۔ اس تیمور کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسان مسلمان ہو، 10 لاکھ۔ نہ وہ شیخ المشائخ ہیں، نہ وہ کوئی صوفیاء میں سے، نہ کوئی علماء میں سے، اور اس کے پیچھے دعوت ہے کمزور انسان کی۔ اور کچھ عرصے کے بعد سوائے قبلائی کی نسل کے باقی ساری تاتاری قوم مسلمان ہو چکی تھی۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے میرے عزیزو، یہ 15ویں صدی میں بھی ہو جائے گا۔ یہ دعوت وہ نسخہ ہے جو ہر دور کے لیے ایک ہی طرح کی تاثیر اور اثر اور طاقت رکھتا ہے۔ ہندوستان کو اللہ نے چنا، پتہ نہیں کیوں چنا، اس میں کیا ایسی اس خطے میں صفات تھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے کہ دعوت کی تاریخ، اس کے ساتھ سیاسی تاریخ، پھر مولانا الیاس صاحب نے کیسے کام شروع کیا، یہاں جو حالات بن گئے تھے، یہاں بھی مسلمانوں کی طاقتور حکومت تھی، لیکن جیسے قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو زوال آ گیا۔ 1700 یہ شاہ عالم ثانی کے دور میں وہ الو محمد شاہ رنگیلا، اس کا نام ہی رنگیلا تھا، محمد شاہ رنگیلا، ہنوز دلی دور است، شراب پی کے مست رہتا تھا، 24 سال حکومت کی، نکمے لوگ جب سیادت پر آ جائیں تو شیر شاہ سوری نے صرف 6 سال حکومت کی تھی، 6 سال،
وہ سارے ہندوستان کو پوری دنیا میں یوں کر دیا تھا۔ اس کا نام تھا فرید خان، نام اصل تھا فرید خان، اور سہسرام بہار میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں یہ پیدا ہوا تھا، اور سپاہی بھرتی ہوا تھا بابر کی فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا۔ تو ایک دن کھانے پر بیٹھے تھے، بابر بھی بیٹھا تھا، تو سامنے گوشت کا ٹکڑا ذرا دور تھا، تو شیر شاہ سوری نے خنجر نکالا اور اس ٹکڑے کو یوں خنجر پیوست کر کے اس کو یوں اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ تو بابر یہ سارا دیکھ رہا تھا، تو اس نے بعد میں اٹھ کر کہا یہ نوجوان میں مجھے اقتدار کی نظر آ رہی، یہ مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے، اس پر نظر رکھی جائے۔ صرف اتنی بات سے اس نے کہا اس پہ نظر رکھی جائے، اور وہ نظر کیا رکھتے، تقدیر اس کے حق میں آ چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار دیا، حکومت، صرف 6 سال کی حکومت میں اس نے ہندوستان کو پوری دنیا سے یوں اونچا کر دیا، اور یہ کم وقت 24 سال حکمران رہا، اور صبح شراب کا دور چلتا تھا اور شام تک چلتا تھا۔ شاہ عالم کے دور میں تو اس کو غلام قادر روہیلا نے اس کی آنکھیں نکال دی تھی، تو شاہ عالم کے دور میں انگریز لال قلعے میں داخل ہو گئے۔ 1757 میں پلاسی میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور 1799 میں جو آخری امید تھی ٹیپو سلطان، اس کو سرنگا پٹم میں شکست ہوئی، میسور۔ یہ اس کا جو باپ تھا نا حیدر علی، یہ چنیوٹ کا تھا، چنیوٹ کے پاس ایک جگہ یہاں کا تھا، یہاں سے پھرتے پھراتے دکن پہنچا، وہاں سپاہی بھرتی ہوا، ہندو راجہ کی فوج، سپاہی سے ترقی کر کے سالار بنا، سالار سے حاکم بنا، پھر اس کا بیٹا ٹیپو، دونوں بڑے اونچے لوگ تھے پر ان کی تقدیر ہار گئی تھی۔ تقدیر، میں وہ لندن میں گیا نا پچھلے سال، تو وہ سلطان ٹیپو کی وہ پڑی ہوئی ہے تلوار جس سے وہ آخری وقت لڑتے ہوئے شہید ہوا، اور اس کی ٹوپی جو سر پہ رکھا کرتا تھا، اور اس کی وہ عبا جس میں وہ خون کے چھینٹے اب بھی لگے ہوئے تھے، اور اس کا تخت جس پہ وہ بیٹھا کرتا تھا، اور تخت کے نیچے پاؤں رکھنے کی جو جگہ نا، پاؤں ایسے پاؤں، وہ ایک شیر کا سر تھا، اتنا بڑا سر، خالص سونے سے بنا ہوا، خالص، اور اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہوئی، تو اس کے اوپر وہ پاؤں رکھ کے بیٹھا کرتا تھا، اور اس کو ایڈمبرا کا ایک سپاہی نے، وہ تو گولیاں لگ کے ختم تھے، مرے کو مارا تھا، مرے کو مارے شاہ مدار، تو وہ ایک ایڈمبرا کا سپاہی تھا، اس نے اس کو شہید کیا تھا۔ تو وہ سارا ساز و سامان وہاں پڑا ہوا ہے اس کے عجائب گھر میں، دیکھا میں نے جا کے، اس کی شال بھی، اور اس کی ساری وہ کمان بھی، تیر بھی، ساروں نے ایک جگہ پر ایسے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ آخری امید تھی مسلمانوں کو، 1799 میں وہ شہید ہوا ہے۔ تو جنرل ہیرس نے کہا ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر 1834 میں لارڈ میکالے آیا پہلی دفعہ کہ یہاں کے مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی جائے اور تعلیمی نظام کیسے فٹ کیا جائے۔ پھر 1857 میں ایک آخری کوشش تھی جنگ آزادی کی، جو ایک ہلہ گلہ تھا، کوئی تدبیر نہیں تھی، اس لیے اس نے ناکام ہی ہونا تھا، لیکن اس میں مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان اور رجب علی خان، یہ سازشی مہرے تھے جو انگریزوں سے ساز باز کر کے انہیں دلی تک پہنچنے کا راستہ ہموار کیا۔ اس کے صلے میں ان کو جاگیریں ملیں، بہت کچھ ملا۔ جنرل بخت خان تھا جو راجپوت تھا، جویا خاندان سے تھا، بخت خان، وہ آخر دم تک لڑا۔ بہادر شاہ ظفر سے اس نے کہا میرے ساتھ نکل چلو، میں دوبارہ لشکر منظم کروں گا، لیکن تقدیر ہار جائے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ بہادر شاہ ظفر کے 18 بیٹے تھے، جب انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو 18 کو ذبح کر کے ان کے سر بڑے تھال میں سجا کر بہادر شاہ کو پیش کیے تھے۔ اس وقت اس کی عمر کوئی 83-84 سال تھی۔ اتنے بیٹوں کے کٹے سر دیکھنا تھال میں، پھر اس کو انہیں رنگون جلا وطن کر دیا، وہیں جلا وطنی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی بیگم تھی، وہ بھی وہیں مری۔ اوہ، عجب داستان ہے۔
تو اب سیاسی طور پر ابھرنے کے کوئی آثار نہیں تھے، سیاسی طور پر ابھرنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اب یہاں سے مولانا الیاس کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ 3-4 دن میں نے تمہیں پچھلا سارا بتایا ہے۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اللہ نے ان سے کام لیا، کیسے انہوں نے کام شروع کیا کہ آج تم اور میں اسی کے، یہ شیخ رمضی اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ کہاں تیونس، کہاں فیصل آباد، اس شخص نے کیا محنت کی کہ جس سے یوں آفاق جڑتے چلے گئے۔ سیاسی پس منظر ایسا تھا کہ آج ختم اور آج ختم۔ انگریز نے کوشش کی یہاں عیسائیت کو پھیلایا جائے اور مسلمانوں کو اندلس کی طرح ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ غالباً یہ وہ آخری کوشش ہے جو ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا۔